خطبے کی تیاری میں نے بدعت کے حوالے سے کی تھی، لیکن کچھ ذہن اس قسم کا بنا کہ آپ کے سامنے کچھ اصولی باتیں پہلے اسلام کے رکھی جائیں اور پھر اس کے بعد یہ بتایا جائے کہ دعوت و تبلیغ کا طریقہ کیا ہے۔ تھوڑا سا وقت اور لوں گا میں کہ دعوت و تبلیغ کے لیے ذمہ داری یہ ہے علماء کی کہ فرعون جیسے شخص کے پاس جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو یہ کہا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ فرعون جو ظلم کی علامت ہے آج دنیا میں، اس کا نام یعنی خوخاری کی، ظلم کی اور دہشت گردی کی سب کچھ علامت ہے۔ قرآن مجید سب سے برے آدمی کی شکل میں فرعون کو پیش کرتا ہے۔ اس سے جب کہا جائے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب اس کے پاس جاؤ تم تو اس سے نرم انداز میں گفتگو کرو۔ اس میں نرم انداز میں، کیا نبی کمزور ہوتا ہے؟ نبی کمزور نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں کام کرتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ نرم انداز میں بات کرنا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ کہا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے دین کی طرف یا اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور بھلے انداز میں پکارو۔ بھلے انداز کا مطلب کیا ہے؟ ایک شرابی سے جب آپ مخاطب ہو کہیں گے بھائی نالائق شراب پیتا ہے، غلط کام کرتا ہے، جہنم میں جائے گا، وہ آپ کی بات مان لے گا۔ لیکن اگر آپ اس سے کہیں کہ بھائی آپ کو دین سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، جس رسول سے محبت ہے اس رسول نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، شراب آپ کے جسم کو اسی طرح سے نقصان پہنچاتی ہے، آپ اپنی گاڑی کمائی اس پر صرف کرتے ہیں، وہ آپ کے بچوں کی ضرورت ہے، ذرا اپنی صحت کا خیال رکھیے، یہ ایک اندازی ہے۔ تو اب اس انداز سے جب آپ گفتگو کریں گے ایک شرابی سے تو وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوگا۔ یہی قرآن مجید کا مطلب ہے کہ اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور بھلے انداز میں پکارو۔ آپ بھلے انداز میں نہیں پکاریں گے، آپ داروغہ نہیں بنائے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی کو لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں، ڈنڈا لے کر کے آپ لوگوں کی اصلاح کرنا شروع کر دیں۔ یہ ذمہ داری آپ کی نہیں، نبی کی ذمہ داری نہیں تھی تو آپ کی ذمہ داری کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک داعی اپنی زبان کو ہمیشہ اپنے قابو میں رکھے گا، صحیح بات کہے گا، بھلے انداز میں بات کرے گا، ماننا نہ ماننا، دلوں کو بدلنا یا نہ بدلنا یہ آپ کا کام نہیں، آپ کی ذمہ داری نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ہدایت کا ٹھیکہ کسی عالم نے یا کسی مفتی نے یا کسی نبی نے نہیں لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ابو طالب کو مسلمان نہ کر سکے، جس چچا نے زندگی بھر محنت کی اور دیوار بن کر کے کھڑے رہے کفار کے لیے، کفار کے سامنے ان کے حق میں، اور ہمیشہ مدد کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے رہے، آخری وقت میں کلمہ تک نہیں کہا، انہوں نے مسلمان حالت کفر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی غم کاہے گا، انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہتے ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا ہدایت دے گا۔ تو ہدایت پر لانا، صحیح راستے پر لانا، یہ ذمہ داری داعی کی نہیں ہے۔ دعوت میں زبان ہمیشہ ناپ توڑ کر صحیح طریقے پر استعمال کرنی چاہیے۔ یہ سارے مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اگر ان کے درمیان کوئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں تو ان غلط فہمیوں کو دلائل کے ذریعے سے حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ ان کو صحیح بات سمجھانا، دلائل کے ساتھ، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ وہ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں ان کا کام ہے۔ تو فساد پیدا کرنا دعوت و تبلیغ کے نام پر مسلم معاشرے کے اندر یہ شرعاً حرام ہے، اور اس سے ایک داعی کو اجتناب و پرہیز کرنا ضروری ہے۔ یہ ساری باتیں آپ اصولی اعتبار سے کریں گے اور اصولی اعتبار سے مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر واقعی کسی مسلمان سے آپ کو ہمدردی ہے تو آپ اس کے ساتھ لگیے، اس سے محبت کیجیے، اس کی پریشانیاں سمجھیے، اس کے کاروبار میں معاونت کیجیے، اور پھر اپنا اعتماد بحال کیجیے، دیکھیے وہ کیسے بدلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے میں ابو جہل اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق عطا فرما۔ جب مکے میں زندگی عجیلن ہو گئی صحابہ کرام کی، اس وقت اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے یہ کلمات صادر ہوئے۔ اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ کیا کسی مسلمان کے لیے جو بدعت میں گرفتار ہے، شرک میں گرفتار ہے، ہمارے دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو راہ راست پر لے آئے؟ اگر دل سے دعا نہیں نکلتی ہے تو ہم کاہے کے داعی؟ تو دعوت و تبلیغ میں ایک تو اسلامی اصولوں کی پاسداری بہت ضروری ہے۔ جس کتاب و سنت کا ہم حوالہ دیتے ہیں اس کتاب و سنت میں دعوت کے لیے سخت زبان استعمال کرنے کی اجازت کہیں نہیں دی گئی، اور اسی کتاب و سنت کی پاسداری کرتے ہوئے ہمارے داعیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کریں، مسلمانوں کے درمیان ایسی سخت گفتگو نہ کریں جس سے ان کی دل آزاری ہوتی ہو یا ان کو طنز و تعریض کا نشانہ بنایا جائے۔ یہ چیز صحیح نہیں۔
آپ ان کو حکمت کے ساتھ سمجھائیے. یہی دعوت و تبلیغ کا انداز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ وہ ہمیں اسلام کو زندگی کے ہر شعبے میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور اسے اپلائی کرنے کی، اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.